السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اب 31 مارچ ہے اور سن 2020 اور منگل کا دن ہے۔ 3-4 امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ کشمیر میں جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر جو کشمیری مجاہدین ہیں، کشمیری نوجوان ہیں، کشمیری خواتین ہیں، وہ انہوں نے اتنی زبردست ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، اب یہ خاص طور پر کرونا کی یہ جو بیماری ہے اس کے بعد، کہ بھارتی فوجیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا انہوں نے۔ ویڈیوز اس وقت چل رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت کے فوجی ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہیں، اپنا سامان لے کے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور کشمیری نوجوان ان کے پیچھے ہیں، وہاں پر ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں بھارتی فوجیوں کے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی، اور کوئی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی فوجی ہیں کوئی مزاحمت نہیں ہے ان میں، انتہائی بزدلی کے انداز میں، یا جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے انہوں نے تسلیم کر لیا اندر سے کہ وہ اس کشمیری قوم کو شکست نہیں دے سکتے، اور وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن 2-3 خبریں اور بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک یہ خبر مل رہی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہے، UAE میں ہیں، قطر میں ہیں، اور بہت سارے جو ممالک میں ہیں، ان کی جو ظاہر ہے اس وقت بزنس نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کب تک بزنس چلے گا۔ وہ جو ان کے جو کانٹریکٹس تھے اس کو جو رینیو ہونے کی وہ تاریخیں آ رہی ہیں، یعنی اگلے 2-3 ماہ میں جنہوں نے رینیو ہونا تھا وہ کانٹریکٹ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ کرونا کی پرابلم شروع ہوئی تھی اور سارے بزنسز بند ہوئے تھے، تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بہت سارا جو فورن ریمیٹنس ہے وہ آتا ہے بیرون ملک جو پاکستانی کام کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کاروبار نہیں رہا اور دنیا اسی طرح کرونا کا شکار رہی، لاک ڈاؤن رہے، تو پھر وہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ نہیں آئے گا، اور پاکستانی جو ہیں ان کی ملازمتوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ میٹیریلائز ہو رہی ہے، لگ رہا ہے وہ خدشہ اب سچ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اگلے 1-2 مہینے نظر آ گیا ہے کہ کوئی بزنس نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ بھی ایک پرابلم فورن ریمیٹنس کی آ رہی ہے۔ اور ایک اپیل ہے جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت سارے دوستوں نے اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کہ بیرون ملک جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، یورپ میں پھنسے ہوئے ہیں، UAE میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے برطانیہ اپنے لوگوں کو واپس لے کے آ رہا ہے، جس طرح پاکستان نے تفتان سے بھی لوگوں کو، یعنی ایران سے واپس لیا ہے لوگوں کو، کہ اسپیشل فلائٹس کی اجازت ملنی چاہیے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو، کیونکہ وہ بیچارے اب وہاں پر بالکل بے یار و مددگار ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ جو ممالک ہیں وہ ان کو شاید اس طرح سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایئرپورٹس پر پراپر سکریننگ کر لیں، اور جو لوگ بیمار ہیں یا جن کو حکومت یا ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوارنٹائن میں رہنا ہے، تو وہ کوارنٹائن میں وہ رہ لیں گے، لیکن ان کو واپس بلایا جائے۔ گورنمنٹ اس حوالے سے مدد کریں، کیونکہ ٹریول ایجنٹس اور ایئر لائنس بالکل نہ تو پیسے ریفنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ابھی UK نے بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کو واپس بلایا اور بلا رہے ہیں باقی بھی جو لوگ ان کے اسٹینڈرڈ ہیں۔ تو ہمیں بھی پرائم منسٹر صاحب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں کو لانا چاہیے۔ آج خطاب میں پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو قرض ہے، مثلا آپ نے گاڑی قرضے پہ لی ہوئی ہے، لون پہ، آپ کا گھر لون پہ ہے، آپ نے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ لیا ہوا ہے، تو اس میں وہ گورنمنٹ آپ کو چھوٹ دے رہی ہے 1 سال کے لیے، جو اس میں آپ اپنے قرضوں کو ری شیڈیول کرا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑا ریلیف گورنمنٹ نے دیا ہے، جو ایک عام آدمی کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ کریڈٹ کارڈز پر ہمارے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو میں ڈیٹیل آپ سے کہوں گا، لیکن سب سے پہلے جو خبر کشمیر سے آ رہی ہے دوستو ساتھیو، پچھلے کوئی تقریباً 4.5 5 6 مہینے سے وہاں پر لاک ڈاؤن کی سی کیفیت تھی، اور جو کشمیری تھے وہ گھروں میں ان کو مقید کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ وہ جنازے بھی ان کے جو ہوتے تھے وہ بھی اپنے قبریں بھی وہ اپنے صحنوں میں بناتے تھے،
کوئی کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. پھر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کرائی انڈیا نے وہاں پر, اور کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ, یعنی دھمکی دے کے, لالچ دے کے جو مسلمانوں کے اچھے کاروبار تھے, جو مسلمانوں کی اچھی پراپرٹی تھی, اس کو ہتھیانے کی بھی کوشش کی. اور مودی نے یہ سمجھا کہ وہ شاید جو مسلمان ہیں, کشمیری ہیں, ان کی ول کو توڑ لے گا یہ سارا محاصرہ جاری رکھ کے. لیکن الحمدللہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت, مقبوضہ کشمیر کے بہت سارے حصوں میں نوجوان جو ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں اور سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, اور جو بھارتی فوجی ہیں وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں. وہ ان سے معافی مانگتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور جو کشمیر کے وہ جو ویڈیوز میں جو آپ ان کے چہروں پر جو خوشی دیکھتے ہیں, اور جس انداز میں انہوں نے ہمت سے, محنت سے اور بڑی کرج کر کے, اس میں آپ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت بھارتی فوجی جا رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ وہاں پر اپریسر تھے, وہاں پر ظالم فوج تھی, آکوپائنگ فورس تھے, جب وہ ان کی طرف پتھر پھینکتے ہیں, جب ان کو کوئی دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے, تو بہت سارے نوجوان آپ دیکھتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں آپ مت کہیں. ابھی آپ دیکھیں اس قوم کا کیا جذبہ ہے کہ جن کی بچیوں کو اس فوج نے, انڈین فوج نے ریپ کیا, جن کے بوڑھوں نوجوانوں کو مارا, جن کی زندگیوں کو ایک اجینم بنا کے رکھ دیا, ان کے ساتھ بھی جب کوئی نوجوان غصے میں آ کر آگے بڑھتا ہے تو وہ کشمیری جو ہیں وہاں پر آپ کو نظر آ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں, وہ روک رہے ہیں ان کو. یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ, یہ ہے ہمارے کشمیریوں کی ہاسپٹیلٹی اور ان کا جذبہ. تو لیکن جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کیا مودی نے پورے بھارت کا, اس سے پہلے وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کیا, پورے بھارت میں منورٹیز نے اس پر احتجاج کیا, اور کچھ ہندوز بھی ساتھ آئے, کیونکہ جو اس وقت مودی کی سوچ ہے یہ کچھ سارے ہندو مذہب کی سوچ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایک RSS کی سوچ ہے. وہ جو وہ جو ہٹلر کو فالو کرنے والی جو تنظیم تھی, جس کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا, جینوسائیڈ کرنا, یہ ان کی سوچ تھی. ہندوؤں نے بھی اس پر احتجاج کیا, تو اس پر مودی نے معافی مانگی پوری قوم سے ابھی تو 2 دن پہلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. لیکن جو بھارت نے کشمیر کے اندر کرنے کی کوشش کی, اب وہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بھارتی فوجی وہاں پر نہیں رہ سکتے. گلیوں محلوں سے وہ نکل گئے ہیں, اپنی بیرکس میں جا رہے ہیں, اپنی یونٹس میں جا رہے ہیں, اور جو کشمیری ہیں وہ اپنی گلیوں محلوں میں نکل رہے ہیں. اور یہ جو خبریں اب وہاں پر ہیں, یہ جو آکوپائنگ فورس نے جو وہاں پر مسلمانوں کی زندگی کو نرخ بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. تو دوستو, وہ جو کشمیر کے اندر جذبہ تھا, اس جذبے نے وہ جو ظلم تھا اس کو توڑا ہے, اور اب وہ لوگ باہر نکل آئے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی اور چھین کے رہیں گے آزادی. اور بھارتی فوجی صرف ان کے منہ کو دیکھ رہے ہیں, تک رہے ہیں ان کے منہ کی طرف, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تو انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں دیکھیں, یہ اسٹریٹجی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور عمران خان کی, آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بارڈر سیل کیے اور بھارت کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکے. اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت کیونکہ دنیا کشمیر کا مقدمہ سن چکی ہے, اور اب دنیا جو ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے یعنی کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے فٹ پرنٹس پاکستان میں ملے, تو بھارت کو موقع مل جائے گا پروپیگنڈا کرنے کا. الحمدللہ ایک زبردست پالیسی جنرل قمر جاوید باجوہ کی, پرائم منسٹر عمران خان کی سول اور ملٹری قیادت نے مل کر وہ ماحول کریٹ کیا ہے, وہ ڈپلومیٹک پریشر ڈالا ہے, جس سے میسج بھارت کے اندر, کشمیر کے اندر یہ گیا کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے. اور آج الحمدللہ جو کشمیری نوجوان ہیں انہوں نے وہاں پر بھارتی فوجوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اچھی خبریں آنے والی ہیں, جیسے جیسے آئیں گی میں آپ کو یہ خبر ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دوسرا, میں نے کہا کہ ہر گھر کا یہ پرابلم تھا, کرونا کی وجہ سے لوگوں نے کریڈٹ کارڈ لیے ہوئے ہیں, گاڑیاں قسطوں پہ لی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل قسطوں پہ لیے ہوئے ہیں, اور اسی پر گزارا کرتے تھے کہ تنخواہ آتی تھی تو دے دیتے تھے, بیچ میں خرچ کر لیتے تھے. اب تنخواہ نہیں آ رہی, بزنس نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال اس پر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی, اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو یہ کہہ دیا کہ کریڈٹ کارڈز, گاڑی کا لون, موٹر سائیکل کا لون, گھر کا لون, اور جو بھی قرضے لیے ہوئے ہیں, پرسنل کریڈٹ لائن آپ نے لی ہوئی ہے, اس کی جو پیمنٹس ہیں, اس پر جو یعنی جو سارا معاملہ ہے
وہ 1 سال تک کی آپ کو رعایت مل گئی. اب آپ اپنا اس کو ری شیڈیول کرا سکتے ہیں. انٹرسٹ ظاہر ہے آپ کو، لیکن کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں ہوگا. انٹرسٹ تو وہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا، لیکن وہ جب صورتحال بہتر آئے گی تو اس کا کوئی طریقہ کار اختیار کر کے تو وہ آپ سے لیا جائے گا. فی الحال آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے. اب یہ ذہن سے آپ پریشر نکال دیں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہے، اپنی کار کی پیمنٹ کرنی ہے، موٹر سائیکل کی پیمنٹ کرنی ہے، اور اگر پیمنٹ نہیں کی تو بینک اٹھا کے لے جائے گا. اسی طرح بجلی کے بلوں میں رعایت دی جا چکی ہے. اسی طرح جو آپ کے گیس کے بل ہیں ان میں رعایت دی جا چکی ہے. اور پھر 20,000 سے کم جن کی آمدن ہے ان کو پیسے دینے کے لیے یہ جو فورس ہے یہ بنائی جا رہی ہے، اور ان کو سامان دینے کے لیے. تو اگر کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا کرفیو کا تو وہ اٹھایا جائے گا، یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا. ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. دوسری جو خبر ایک تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں، سعودی عرب میں ہیں، UAE میں ہیں، کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، ان کے جو بہت سارے جو ملازمین ہیں ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ رینیو نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب کاروبار نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس سے پاکستانیوں کو ایک پرابلم ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو، دوسری نیشنز کو بھی ہے. لیکن ظاہر ہے $20 بلین فارن ریمیٹنس آتا ہے پاکستان میں ان لوگوں سے. اب اگر یہ ان کی واپسی شروع ہو گئی تو وہ پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑا دھچکا ہوگا. آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. اور آخر میں جاتے ہوئے میں ان پاکستانیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، پرائم منسٹر سے یہ اپیل ان کے بہاف پہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے پاکستانی پھنس گئے ہیں، یورپ کے ممالک میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں. پاکستانی ایئرپورٹس بند ہیں، ایئر لائنز کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سروسز. تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ PIA کے ذریعے وہ جو دوسری ایئر لائنز کی بھی ٹکٹس ہیں ان کو PIA میں ٹرانسفر کریں، اور پھر PIA اپنے جہاز بھیجیں ان لوگوں کو لانے کے لیے. پوری دنیا یہ کر رہی ہے، UK نے بھی یہ کیا ہے، پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے شہری ہیں، ہم ان کو ابینڈن نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بہت ہی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے، وہاں پر کاروبار کے سلسلے میں تھے، اپنے بزنس کے سلسلے میں تھے، تو وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جن کے فیملیاں آدھی فیملیاں ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ہیں، وہ ری یونین چاہتے ہیں ان حالات میں جس وقت کہ ایک ہر طرف سے بیماری کی خبریں آ رہی ہیں. اپنے بزرگوں نوجوانوں کے لیے ہر بندہ خوفزدہ ہوتا ہے. تو جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے ٹکٹیں خریدی ہوئی تھیں، وہ تو پرائم منسٹر صاحب ہدایت کریں وزیر ہوا بازی کو یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں کہ جو پاکستانی بیرون ملک ہیں ان کو واپس لانے کے لیے PIA اپنی اسپیشل فلائٹ شروع کرے. اور یہ پاکستانیوں کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے، اور لوگ پرائم منسٹر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ ضرور آپ توجہ دیں. دوستو ساتھیوں، میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. جیسے ہی ویڈیو آئے گی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں. جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے، اپلوڈ ہو، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.